بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ فرماتا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں لڑو مت، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ کہ ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دیتا ہوں اس ویڈیو میں، جو اس زمانے کے اندر بہت بڑی خوشی ہے۔ افضل المقررین اور امام المصنفین آل رسول حضرت مولانا علامہ سید طاہر القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ وجہہ نے بہت اچھی بات کہہ دی، اور بات اچھی اتنی کہی ہے کہ اسے سننے کے بعد جھگڑے فساد کافی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے وہ خیال والی جو عبارت ہے صراط مستقیم کی، اس کی بھی لوگ تائید نہ کریں، میرا یہ کہنا ہے۔ جیسے مفتی عبدالاحد قاسمی جو سجان گڑھ کے ہیں، یہ بھی تائید نہ کریں، مفتی عبدالاحد قریشی تائید نہ کریں۔ ان باتوں کی تائید سے جو ہے کہ اور اختلاف بڑھتا ہے۔ جو صراط مستقیم کی عبارت کی وہ تائید کرتے ہیں خیال والی، بالکل تائید نہ کریں، اس سے اختلاف پیدا ہوگا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو ہم لوگوں کو کہتا ہے، یعنی ہمارے فرقے والوں کو، مطلب تو بات صحیح ہے کہ جب غلطیاں انسان سے ہوئی ہیں، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے غلطیاں، کیوں تائید کرتا ہے مفتی عبدالاحد قریشی سوجان گڑھ والا، راجستھان والا؟ مجھ سے بات کر، 88 152 53 598 تیرے پر عکس چھوڑاؤں گا میں خیال والی عبارت کے اوپر۔ اگر تجھ سے کوئی پوچھے تیری اماں کا خیال نماز میں جائے گا، ہو جائے گی؟ تو کہے گا ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کیا تیری اماں کا خیال تحقیراً آیا ہے کہ تعظیماً آیا ہے؟ قرآن میں تو والدین کا بھی ذکر ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جب یہ آیت پڑھے گا تو والدین کا خیال نہیں آئے گا تجھے، یا یہ آیت پڑھتے وقت تو کہیں اور چلے جائے گا خیال لے کے؟ یہ ضرب دے گا، گردن میں ضرب دے گا کہ والدین کا خیال نہیں آئے نماز میں، اور کہیں سے نہ شرک نہ ہو جائے، یوں ضرب دے گا۔ یہ عبدالاحد قریشی جو ہے سجان گڑھ میں کوئی ٹریننگ سینٹر کھلوائے گا اس طرح کے کہ خیال ایسے ختم کیا جائے گا۔ فالتو کی باتوں کی تائید نہیں کرنا چاہیے، کسی نے بھی لکھی ہے، کوئی بھی عالم ہو، کیا فائدہ اس کی تائید کرنے سے؟ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، باقی انسان کتنی بڑا عالم ہو، غلطی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اور ہوگی۔ تو مفتی عبدالاحد قریشی کیوں اختلاف کو بڑھاوا دے رہا ہے خیال والی بات کی تائید کر کے؟ جیسے شہر میوات مفتی اسحاق صاحب قاسمی، مفتی اسحاق صاحب وہ کون ہے؟ شہر میوات مفتی اسحاق صاحب قادری جو جودھ پور میں ہی پڑھاتے تھے، ان کا مناظرہ ہوا، میں بھی دیکھ رہا تھا، بلا وجہ تائید کر رہا تھا وہ خیال والی بات کی عبدالاحد قریشی۔ وہ شہر میوات نے جواب تو دیا، ڈھنگ سے نہیں دیا، مجھے بلانا تھا شہر میوات کو، میں جواب دیتا اس بارے میں اس کو۔ مجھ سے پوچھا تیری اماں کا خیال آئے گا نماز ہوئی کہ نہیں ہوگی، تعظیماً آئے گا یا تحقیراً آئے گا، کس طرح سے لائے گا تو بتا؟ جب کہ تعظیم کا حکم ہے والدین کی، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان سے اف بھی نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، قرآن میں فرماتا ہے وبالوالدین احسانا ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب بات کرو تو نرمی سے کرنا۔ کہ جب اس آیت کو پڑھے گا تو یہ بتا عبدالاحد قریشی تیرا خیال کہاں جائے گا؟ تعظیماً آئے گا، تحقیراً آئے گا؟ یہ فالتو کی باتوں کی تائید کیوں کرتا ہے تو؟ میں بھی کہوں گا کہ ایسے اگر تائید کرتا ہے اس طرح کی عبارت کی تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ پھر دل میں کراہیت ہوگی تو کیسے نماز ہوگی؟ السلام علیکم ایھا نبی، ہم پڑھتے ہیں سلام ہو تم پر اے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اس کی برکات ہے۔ تو یہ دیکھو نماز صحابہ نے بھی پڑھی ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر جو خیال رہتا ہے وہ خیال سنا ہوا رہتا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، کسی بھی مسلمان نے نہیں دیکھا، بعض والوں نے صحابہ کرام کے علاوہ۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ اب میرا عبدالاحد قریشی سے سوال ہے کہ یہ بتا صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں کیا کہے گا؟ صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرات بھی سنی ہے، ان کی نمازوں کے بارے میں بتا کیا تیرا جواب ہے؟ کیا جواب ہے تیرا؟ تو دونوں طرف ہو، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی، اگر کتابوں میں کچھ غلطی لکھی ہے مولویوں نے اپنے
نکلوا دو ان کو، یا مان لو کہ یار ٹھیک ہے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ مطلب ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ نے فرمایا ذالک، قرآن میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر احسن تاویلا، یہی سب سے بہتر تعویل ہے، اس سے بہتر کوئی تعویل نہیں۔ یعنی قرآن حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو، جو بھی کسی کی بھی کتاب میں ہو، کسی بھی فرقے کی کتاب میں ہو۔ یہ فالتو کی تائیدیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بریلی والے ہوں تو وہ اپنی کتاب میں سے نکالیں۔ الملفوظ میں مفتی شریف القمجدی صاحب نے لکھا صفحہ 36 میں کہ سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں۔ فتاوی شارح بخاری جلد اول صفحہ 36 میں لکھا ہے، وہ چھپائی کی نہیں بتائیں، ڈائریکٹ بتائی ہیں۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے ملفوظ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ صفحہ 27 جلد سوم میں لکھا ہے۔ صفحہ 22 میں لکھا ہے کہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں، وہ کتاب میں ان کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، ملفوظ ان کے ہیں، کہ ایک صاحب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ تو فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی۔ صفحہ 22 جلد دوم دیکھ لو الملفوظ میں، اور آخر میں لکھا الملفوظ کے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا اور میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جب شریعت میں ہی سب کچھ ہے؟ شریعت کیا الگ ہے؟ دین اسلام کا نام ہی تو شریعت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں فاضل بریلوی آخر ملفوظ کے آخر میں لکھا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان کا عمل کرنا اور میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے عمل کرنا، جو اور ہر فرض سے ہم فرض ہے، اور یہ بھی لکھا جو میری کتابوں میں ہے، کسی اور کی کتابوں میں نہیں، ولیوں کی کتابوں نہیں، جو میں نے لکھا اس پر یہ عمل کرنا۔ انہوں نے لکھا قبر میں شیطان بیکانے آتا ہے، کسی بھی ولی نے نہیں لکھا۔ لکھا بھی ہے تو مانا نہیں جائے گا، جو کمزور عبارت سے روایت سے عقیدہ نہیں بنتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں کسی بھی کتاب میں ہوں تو ماننے میں کیا جا رہا ہے؟ اس سے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، ماننے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ ہیں تو آپ سے میرا یہ کہنا ماننے کا جذبہ پیدا کرو، غلط بات ہے تو غلط مانو، صحیح ہے تو صحیح مانو، اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔